بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم ریاض الصالحین کا باب نمبر 54 پڑھ رہے ہیں۔ یہ باب ہے باب فضل البکاء من خشیت اللہ تعالی و شوقا الیہ، اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی ملاقات کے شوق میں رونے کی فضیلت۔ اس باب کے تحت امام نووی رحمہ اللہ جیسے کہ ان کی عادت شریفہ ہے پہلے قرآن پاک کی آیات لے کر آئیں گے اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کو ذکر کریں گے۔ اس میں وہ ان احادیث کو لے کر آئیں گے جس میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ ان آنسوؤں کی کس قدر فضیلت ہے۔ قال اللہ تعالی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور یہ قرآن ان میں زیادہ عاجزی کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے تھے ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا گیا تو اب وہ سجدے کے لیے گر پڑے۔ قرآن کی تلاوت ان کے دل میں خشوع کے بڑھانے کا سبب بن گئی، تو اس کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایسی آیات جس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا خوف بیان کیا جا رہا ہو تو ان میں رونا مستحب ہے، اور ایسے رونے کی وجہ سے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وقال تعالی افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون، کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو روتے نہیں؟ ھذا الحدیث، ھذا الحدیث سے مراد قرآن پاک ہے کہ مطلب یہ کہ قرآن پاک جیسا کلام الہی جو خود ایک معجزہ ہے تمہارے سامنے آ چکا، کیا تم اس پر بھی تعجب کرتے ہو اور مذاق کے لیے یعنی استہزاء کے طور پر اس پر ہنستے ہو؟ اپنی معصیت یا عمل میں کوتاہی پر تم روتے نہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی القرآن، قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، قال انی احب ان اسمعہ من غیری، فقرأت علیہ سورة النساء حتی جئت الى هذه الآیہ فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، قال حسبک الآن، فالتفت الی فاذا عیناہ تذرفان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں جبکہ قرآن آپ پر اترا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دوسرے سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں۔ تو چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سورۃ نساء پڑھی، یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، یعنی پس اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اب کافی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تذریفانی، تذریفانی باب فتح یفتح سے ہے۔ تذریفان کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بتایا گیا کہ آپ نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے قرآن سنائیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات قرآن پڑھنے کے علاوہ قرآن کو سننا بھی چاہیے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو قرآن نازل کیا گیا تھا، پھر بھی آپ نے یہ فرمایا اس لیے کہ بعض اوقات جب انسان قرآن کو سنتا ہے تو اس پر اتنا زیادہ غور و فکر کرتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے اتنی زیادہ توجہ یا اتنا غور و فکر نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہوا کہ مفہوم، اور اس قرآن سننے کا یہ فائدہ ہوا کہ اس کی آیات کے مفہوم اور معنی میں خوب غور و فکر کر سکتا ہے، اور آدمی جتنا قرآن پر غور کرے گا اتنا ہی اس کو مزہ آئے گا۔
اور جہاں جب یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے سناتے وہ اس آیت پر پہنچے، تو اس آیت میں چونکہ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت یاد آ گئی، اپنی امت کا ضعف یعنی کمزوری یاد آ گئی کہ کتنی بڑی ہولناکیوں کا دن ہے، تو اس وقت میری امت کا پتہ نہیں کیا بنے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنا فکر مند رہتے تھے، کتنے شفیق ہیں کہ وہ اپنے ہر وقت اپنی امت کے بارے میں سوچتے ہیں. تو امت کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے اور ان کی محبت کو ہر چیز سے مقدم رکھے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط فقال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم خنين متفق عليه وسبق بیانہ فی باب الخوف. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کبھی اس جیسا خطبہ نہیں سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان چیزوں کو جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ روو. راوی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس بات کو سن کر اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیا اور رونے لگ گئے. بخاری اور مسلم یہ حدیث باب الخوف میں گزر چکی ہے. باب الخوف میں بھی یہ حدیث گزر چکی ہے، لیکن یہاں پر اس کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رونے کو بیان کیا گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھی وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، یعنی رونے کا بتایا گیا کہ اللہ کا خوف اس قدر ہونا چاہیے کہ تم اللہ کے خوف کی وجہ سے تمہیں رونا آ جائے. تو اس کی وجہ سے صحابی جو ہیں وہ روئے، اور خنین کہتے ہیں رونے کی اس آواز کو. تو اس میں یہ واضح و نصیحت کی گئی تھی کہ ہنسنا کم چاہیے. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم واضح و نصیحت کے وقت اللہ کے خوف کی جب آیت آتی تو رویا کرتے تھے. اور اس میں بعد والوں کے لیے بھی ترغیب ہے کہ جب بھی اللہ کے خوف کی بات آئے تو رونا چاہیے، یا کم از کم رونے کی صورت بنا لینی چاہیے. تو اس حدیث کو بھی یہاں اس وجہ سے ذکر کیا، اور اسی طرح جو اس سے پچھلی حدیث تھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو بیان کیا گیا، تو اسی وجہ سے اس باب کے تحت اس کو بھی ذکر کیا گیا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع ولا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے خوف سے رویا یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس چلا جائے، اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہیں ہوگا. اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے رونے کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ اللہ کے خوف سے رونے کی کس قدر فضیلت ہے کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روئے گا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. یہاں پہ فرمایا حتی یعود اللبن فی الزرع، یعنی دودھ جو ہے تھنوں سے جب نکل جاتا ہے تو دوبارہ اس کو تھنوں کی طرف لوٹایا نہیں جا سکتا، تو یہ ایک ناممکن چیز ہے. تو یہ جو لفظ تھا یہ بھی اسی وقت بولا جاتا ہے جب کوئی کام ناممکن ہو، یعنی اللہ کے خوف سے رونے والے کے لیے ناممکن ہے کہ وہ جہنم میں لوٹا دیا جائے. تو یہ کس قدر بڑی فضیلت ہے. اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جو گرد و غبار پڑتا ہے وہ بھی فضیلت میں کچھ کم نہیں. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جہنم کا دھواں اس کو نہیں چھو سکے گا، یعنی وہ شخص بھی جو اللہ کے راستے میں گرد و غبار اپنے اوپر اس کے پڑ رہی ہے وہ شخص بھی جہنم میں نہیں جائے گا. اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی
ایک اللہ کے راستے میں جا رہے تھے اور وہ دوسروں سے ذرا ہٹ کر چل رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ گرد و غبار سے بچتے تھے، اور جب ان کو گرد و غبار کی یہ فضیلت معلوم ہوئی تو پھر وہ گرد و غبار سے نہیں بچتے تھے، بلکہ انہیں اس گرد و غبار سے زیادہ کوئی اور چیز محبوب ہی نہ تھی۔ تو کس قدر فضیلت بیان کی، اور صحابہ کے دل میں کتنا رغبت، کتنا یقین تھا اور کتنی رغبت تھی کہ انہیں وہی گرد جس سے وہ بچتے تھے وہ ان کو کس قدر محبوب ہو گئی۔ وَأَنْهُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، انہی سی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگ، 7 قسم کے آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظل، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففازت عيناه متفق علیہ۔ اللہ کے سائے میں ہوں گے جبکہ اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ انصاف کرنے والا حاکم، وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہو، وہ آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ معلق رہتا ہے، وہ آدمی جن کی آپس میں محبت اللہ کے لیے ہو، اسی پر ان کا اجتماع برقرار رہتا ہے، اسی پر دونوں کی جدائی ہوتی ہے۔ وہ آدمی جس کو خاندان اور حسن و جمال والی عورت گناہ کی طرف دعوت دے اور وہ جواب دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ آدمی جو اس قدر خفیہ طور سے صدقہ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کا ذکر کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ حدیث مبارک جو ہے یہ باب فضل الحب فی اللہ میں گزر چکی ہے، لیکن اس باب میں دوبارہ علامہ نووی رحمہ اللہ اس لیے لے کر آئے کہ اللہ کے خوف سے رونا یہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ دلائے گا۔ اس میں اللہ کے خوف سے رونے کی فضیلت بیان کی گئی، اس لیے وہ اس فضیلت کی وجہ سے اس حدیث کو ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہیں یہ آنسو کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے، اور یہ سایہ اسے اس وقت نصیب ہوگا جب اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس سائے کی ہمیں اہمیت تب معلوم ہوگی جب ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ قیامت کی ہولناکیاں کیسی ہولناکیاں ہوں گی، اور اس وقت ہم کس طرح سے مجبور ہوں گے، پریشان ہوں گے، جبکہ سورج بھی اتنا قریب ہوگا، تو تب اللہ تعالیٰ وہ سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ سایہ سوچئے کتنی اہمیت والا سایہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خوف کی فضیلت بیان کی گئی، اگرچہ اس میں دوسرے بھی آئے کہ امام عادل جو ہے اور وہ یہ نوجوان، ان ساروں کی پہلے تشریح بیان ہو چکی اس باب کے تحت، لیکن یہاں پہ جو ہمارا یہ امام نووی جو لے کر آئے وہ اس کی مناسبت کی وجہ سے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ وعن عبداللہ بن شقیر رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی ولجوفہ عزیز کعزیز المرجل من البکاء، حدیث صحیح رواہ ابو داود و ترمذی فی الشمائل باسناد صحیح۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے سینے میں رونے کی آواز ہانڈی کی آواز کی مانند تھی۔ ابو داود یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے شمائل میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کی۔ عزیز جو ہے اس کو بادل کی گرج اور کڑک کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح عزیز کا لفظ اس آواز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو ہانڈی کو چولہے پر رکھ دیا جائے اور وہ پکنے کی وجہ سے، کھولنے کی وجہ سے، ابلنے کی وجہ سے ہانڈی کے اندر سے جو آواز آتی ہے اسے عزیز کہتے ہیں۔
تو اس میں بتایا، وہ صحابی یہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے مبارک سے، یہاں پہ جوف کا لفظ آیا تو جوف سے مراد جو ہے وہ سینہ ہی ہے، اس لیے کہ دوسری احادیث میں اس کی تصریح بھی موجود ہے. تو آپ کے سینے مبارک سے آواز آ رہی تھی جس طرح کے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے، یعنی یہ رونے کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، دکھ تکلیف کی وجہ سے یہ اس طرح سے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خوف سے اپنی امت کے لیے اور ویسے اللہ کے خوف سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے دل سے اس کے کھولنے کی آوازیں بھی آتی تھی. تو یہاں پہ بھی اس کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ اس میں رونے کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی. وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب رضی اللہ عنہ ان اللہ عز وجل امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا قال وسمانی قال نعم فبكى ابی متفق علیہ وفی روایت فجعل ابی یبکی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے سامنے لم یکن الذین کفروا یعنی سورت تلاوت کروں. تو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا اللہ عز و جل نے میرا نام لیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. دیکھیں اس میں یہ رونے کا ذکر ہے، اس لیے اس کو اس باب کے تحت لے کر آئے. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرا قرآن سنو. اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ صحابہ میں سے سب سے بڑے قاری تھے. آپ نے خود فرمایا تھا کہ ابی بن کعب تم میں سب سے بڑے قاری ہیں. تو جب آپ نے ان کو فرمایا تو حضرت ابی بن کعب نے حیرت سے پوچھا سمانی کہ کیا اللہ جل شانہ نے میرا نام لیا؟ خاص طور سے اللہ نے میرا نام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا. تو یہ سوال حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے کیا کہ میں کیا اس لائق ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود میرا نام لے. تو اس وجہ سے انہوں نے پوچھا. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا کہ کیا اللہ نے میرا نام لیا تو وہ ایک تو عاجزی کی وجہ سے اور دوسرا لذت حاصل کرنے کے لیے. جیسے کسی خوشی میں انسان بار بار پوچھتا ہے کیا واقعی ایسا ہوا، تو وہ اس لذت حاصل کرنے کے لیے خوشی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. پھر آگے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں فرمایا یعنی جی ہاں اللہ تعالیٰ نے نام لیا تو فبکا ابی، تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگے. تو ابی بن کعب کا یہاں پہ رونا بیان کیا گیا تو اس لیے اس کو اس حدیث میں لے کر آئے. لیکن یہاں پر ان کا رونا جو تھا وہ خوشی کی وجہ سے تھا کہ بھی اللہ نے میرا نام لے کر اس طرح سے کہا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا جو سننا ہے وہ بھی ضروری ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو قرآن سنایا جا رہا ہو اس کی نسبت پڑھنے والے کی زیادہ فضیلت ہوتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ بتایا گیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل علم اور فضل والوں جو ہیں ان کے سامنے قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اور کئی چیزوں کا استنباط کرتے ہیں. جیسا کہ اس میں فرمایا کہ لم یکن الذین کو پڑھو، تو اس صورت کی تلاوت سنانے کا حکم اس لیے ہوا. مفسرین اس کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں اصول، وعد اور وعید وغیرہ، اخلاص وغیرہ اس طرح کے اعلیٰ مضامین اس میں جمع کیے گئے، اس لیے انہیں یہ سنانے کا حکم دیا گیا. تو اس حدیث سے علماء نے یہ استدلال بھی کیا کہ ماہر قرآن اور اہل علم اور فضل کے سامنے قرآن پڑھنا مستحب ہے، اگرچہ پڑھنے والا سننے والے سے افضل کیوں نہ ہو، جیسے کہ یہاں پہ بیان کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی آنکھیں نصیب فرمائے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.